What's so bright? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایمبیسی کا انٹرویو کیسے ہوتا ہے اور کن کا ہوتا ہے اور کوسچن جو ہیں وہ کون کون سے پوچھے جاتے ہیں. میرا بھی لاسٹ ویک جو ہے وہ ایمبیسی کا انٹرویو ہوا تھا، تو میں اس کا ایکسپیرینس بھی آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے جو کوسچن ہیں وہ ایمبیسی والے آج کل پوچھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کن کن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ہے ایمبیسی انٹرویو لے سکتی ہے. یہ بائی لک بھی ہوتا ہے، اور باقی جو ہے اگر آپ کے جو ہے لک اچھا ہے تو آپ کا نہیں بھی ہوگا. تو جن کا آپ سب کو پتہ ہے کہ جن کا 3 ایئر سے زیادہ گیپ ہے تو ان کا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لے رہے ہیں ایمبیسی انٹرویو آج کل. اور ساتھ جس کا گیپ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کا بھی انٹرویو ہو رہا ہے. اور بائی چانس کچھ ایسے بھی میں نے کیس دیکھے ہیں جن کا ایمبیسی انٹرویو نہیں لے رہی اور ان کو ویزے بھی مل رہے ہیں. تو سیکنڈ جو ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جن کا 2 ویکس کے اندر ڈیسیژن میڈ ہو رہا ہے، یعنی وی ایف ایس کے پورٹل پر ان کا جو ہے ڈیسیژن میڈ کی جو ہے ٹک وہ لگ چکی ہے، تو وہ بالکل فری رہیں، ان کا ایمبیسی انٹرویو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور جن کا ابھی تک 4 ویکس جن کو ہو چکے ہیں 4 ویکس لیکن ان کو ابھی تک کچھ بھی اپڈیٹ نہیں مل رہی، تو وہ میرے خیال میں وہ ریڈی رہیں اپنے ایمبیسی انٹرویو کے لیے. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی پروفائل بتاؤں تو میری پروفائل بہت زیادہ سٹرونگ تھی. وہ اس طرح کہ میری اگر آپ سی جی پی کی بات کریں تو وہ 3.5 تھی، اور اس کے بعد میرا کوئی گیپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے ایکسپورٹ ٹیسٹ وہ بھی دیا، اس میں میرے 7 بینڈ ہیں. اور اس کے بعد میں نے 14 جولائی کو میں نے اپنا بایو میٹرک تھی میری، اور مجھے کوئی بھی ناٹ اسٹریٹ فارورڈ والی میل نہیں آئی، نہ کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹس کی آئی. تو آپ خود آگے اندازہ لگا لیں کہ اتنی سٹرونگ جو ہے پروفائل کے بعد وہ آپ کا انٹرویو انہوں نے میرا لیا ہے انٹرویو. اور میں نے 2 ٹائمز میں نے پیڈ انکوائری بھی کی تھی لیکن ڈیسیژن ویٹنگ ہی آ رہا تھا. تو اچانک مجھے پھر ایک دن میل کیا کہ ہم آپ کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں. صرف مجھے 1 دن کا گیپ ملا، یعنی میں نے تھرسڈے کو مجھے میل آئی اراؤنڈ 11 AM، اور نیکسٹ جو ہے فرائیڈے کو میرا 6 PM میرا انٹرویو ہوا تھا. تو اب میں اس اپنی ویڈیو کو 2 پارٹس میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تبدیل کرنے جا رہا ہوں. پہلے تو میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گا انٹرویو کے ریلیٹڈ، اور پھر کون کون سے کوسچن جو پوچھتے ہیں یا پوچھے جا رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اگر ویڈیو لمبی نہ ہوئی تو میں کوسچن جو ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں کور کروں گا. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو اب اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو میرا انٹرویو ہے وہ تھا فرائیڈے کو 6 PM کے راؤنڈ اباؤٹ. تو میں جو ہے لاگ ان میں نے کر لیا تھا آلموسٹ 5:50 پر. تو لیکن مجھے 15 منٹ ویٹ کرنا پڑا، تقریباً 6:06 یا اراؤنڈ 5 منٹ پر اس نے میرا انٹرویو سٹارٹ کیا. اور یہ میرا انٹرویو تھا ٹوٹل 20 منٹ کا، ٹھیک ہے. جو انٹرویو ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ٹیمز پر، گوگل ٹیم جو ہوتی ہیں اس پر ہوتا ہے. تو آپ اس کی جو ایپ ہے وہ موبائل میں بھی انسٹال کر لیں اور اپنے لیپ ٹاپ میں بھی انسٹال کر لیں، کیونکہ بائی دا چانس اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہوتی بھی ہے تو آپ اپنے موبائل سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. وہ باقاعدہ ای میل پر وہ مینشن کرتے ہیں کہ آپ موبائل سے بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر سے بھی اور لیپ ٹاپ سے بھی. تو ٹوٹل جو ہے ٹائم جو ہوتا ہے انٹرویو کا وہ لکھا ہوتا ہے وہ 2 آورس کا ہوتا ہے. تو بائی لک آپ کا 15 منٹس کا بھی ہو جاتا ہے، 10 منٹس کا بھی ہو جاتا ہے، 20 منٹس کا بھی ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے اسٹوڈنٹ جن کا 1 گھنٹہ تک ہوا ہے، اور میرے ایک خود دوست کو اس کا آدھا گھنٹہ ہوا ہے. تو یہ ایگزامینر کے ڈپینڈ پر ہے کہ وہ آپ کا کتنا انٹرویو کتنی ڈیوریشن کا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مین ریزن تھی، انٹرویو بہت ایزی تھا، ٹھیک ہے، بالکل سیم تھا جس طرح کریڈیبلٹی انٹرویو ہوتا ہے یا پری کیس انٹرویو ہوتا ہے، سیم وہی تھا. لیکن جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ایگزامینر ہے وہ ٹوٹلی ہی ان ایکسپیرینسڈ ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ کوئی بھی ان کو اپنا آنسر دیں گے، یعنی وہ آپ سے یہ پوچھ رہے گا ٹیل می یور فیوریٹ ماڈیول، تو آپ کو اس طرح نہیں بتانا پڑے گا مائی فیوریٹ ماڈیول از انٹرنیشنل بزنس کمیونیکیشن اینڈ مارکیٹنگ. نو، وہ کہیں گے پلیز سلو ڈاؤن.
آپ کو پھر اس طرح بتانا ہوگا انٹرنیشنل، بزنس، کمیونیکیشن اینڈ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا جو آنسر ہوتے ہیں وہ اوپر وہ خود ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر پزل ہو جاتے ہیں. میں خود پزل ہو گیا تھا کہ جب اس نے مجھ سے ایک ایک ورڈ کے اس میں اسپیلنگ بھی پوچھے، پھر وہ میں اس کو ایک ایک ورڈ لکھواتا بھی رہا کہ میں نے یہ ایکسپلین کی ہے، میں نے یہ ایکسپلین کی ہے. تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو لہذا اگر آپ نے پہلے پری کیس یا کریڈیبلٹی انٹرویو دیا ہوا ہے تو ہوتا وہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنی جو سپیڈ ہے اس کو آپ فل جو ہے وہ سلو کر لیں. جیسے ہم بچپن میں اے فار ایپل، بی فار بیبی پڑھا کرتے تھے، تو اسی طرح یہی سچویشن آپ کو ملنے والی ہے ایمبیسی کے انٹرویو میں. اور سیکنڈلی جو ان کا ایکسنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بیڈ قسم کا ہے. وہ اس طرح کہ اتنا وہ تیز بول رہی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے ایگزامینر کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں لگ رہی. جیسے ہم آلریڈی دے چکے ہوں، جن کو پتہ ہوگا پری کیس، جنہوں نے انٹرویو دیا ہوگا یا کریڈیبلٹی یا ایون کہ انگلش ٹیسٹ بھی کوئی بھی دیا ہوگا، تو ان کے جو ایکسنٹ ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے ڈیفیکلٹ، لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا ایکسنٹ وہ بہت زیادہ ڈیفینٹ تھا، ٹھیک ہے، اور ڈیفیکلٹ بھی بہت زیادہ تھا. میرا جو دوست ہے اس کو بھی یہ سیم پرابلم تھا، مجھے بھی، اور ایک تو دوستوں سے میں نے خود رابطہ کیا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایکسنٹ جو ہے ان کا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو آپ ان سے اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں نے خود 2 بار اس سے کہا کہ پلیز ریپیٹ دا کوسچن، یا ان کو میں نے ایک دفعہ تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کیا مجھ سے یہ والا کوسچن کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا نو. تو اس طرح یعنی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں، خود آپ ان سے کوسچن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا مجھ سے یہ والا پوچھا ہے. تو آپ نے اب ان چیزوں کے لیے بھی ریڈی رہنا ہے کہ ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور میرے انٹرویو میں اس نے بس 3 سے 4 کوسچن مین پوچھے تھے. پہلے یہ کہ وائی یو کے، اس میں آ گیا تھا وائی دس یونیورسٹی، وائی دس کورس، فیوریٹ ماڈیولس کے نیم، کورس اسٹرکچر، اور آپ نے ای میل آئی ڈی کب بنائی، ٹھیک ہے، کیا آپ نے یہ خود بنائی، کہ آپ نے جب ویزا فائل کیا تو آپ نے کیا کنسلٹنٹ کی مدد لی. تو میں نے کہا جی. بس یہی کوسچن تھے مجھ سے. اور اب بتانے کا یہ ہے کہ 20 منٹ کا تھا، تو میں نے آلموسٹ جو ہے میں نے 10 سے 12 منٹ جو میں نے اسپیک کیا ہوگا، لیکن 8 منٹ جو ہے وہ انٹرویو کے درمیان بالکل سائلنٹ رہی. ٹھیک ہے، وہ ریزن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو بھی آپ آنسر دیں گے وہ اس کو ٹائپ کر رہی ہوتی ہے. تو جب میں نے اس کو آنسر دیا، جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ وائی یو کے، تو میں نے اس کو پہلے بہت آرام سے بتایا یو کے ہیز بین دا سینٹر آف ایکسیلنس اسپیشلی ان دا فیلڈ آف ایم بی اے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے، تو جب میں نے اس کو یہ سارا بتا دیا، یہ میں نے بہت، ابھی بھی میں تیز بول رہا ہوں، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ اسپیڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف وہ چاہتے ہیں یہ کہ بس اتنا سلو کریں کہ وہ ورڈ بائی ورڈ آپ کا جو ہے وہ لکھیں. باقاعدہ کچھ تو اس طرح بھی ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے، جیسے میں اب کہہ رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹس، وہ کہے گی اوکے، ول بی ایکسپلورڈ، وہ کہے گی اوکے. ٹھیک ہے، اس طرح یعنی آپ یعنی جس طرح کہ کسی بچے کو لکھوا رہے ہیں، تو اس طرح کی یہ سچویشن جو ہے وہ ایمبیسی انٹرویو میں ہوتی ہے. تو یہی پوچھے تھے انہوں نے. جب مجھ سے ایک کوسچن اس نے کیا وائی یو کے، میں نے اس کو سارا کیا، ون بائی ورڈ ان کو میں نے بتایا. اس کے بعد وہ تقریباً آلموسٹ 1 یا 2 منٹ کے لیے وہ پھر سائلنٹ ہوگی، اور اس نے اسکرین بھی آف کی ہوئی تھی، اور مجھے کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا ہے. لیکن بعد میں نے کچھ اپنے دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ ریزن بتائی کہ وہ ٹائپ کر رہی ہوتی ہے. کہیں کو تو ویڈیو آن بھی ہو جاتی ہے، لیکن میری آف تھی، تو اس لیے مجھے کنفرم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں. تو جن سے میں نے پریپریشن کی میڈم سے، وہ بھی مجھے یہ بتا رہی تھی کہ وہ کچھ آپ کا انوائرمنٹ بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کے پاس کوئی ڈیٹا وغیرہ تو نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ ٹائپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس ایمبیسی کا. تو اب ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تقریباً 10 منٹ کی ہو چکی ہے. تو میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ پارٹ میں آپ کو کوسچن بتاؤں کہ کون سے جو کوسچن ہیں وہ ایمبیسی میں انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. اگر میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دوں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو آپ نیکسٹ پارٹ جو ہیں وہ آپ دیکھیں. وہ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ میں نے اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے.
تو آپ اس میں دیکھیں کہ کون کون سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جو جو کوشچن اس نے مجھ سے کیے تھے وہ میں نے وہی، اور اس کو باقی جو ڈسکرپشن ہے اس میں بتا دوں گا کہ کون کون سے کوشچن اس نے مجھ سے کیے ہیں. اوکے، تو اب آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ہی میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا. اللہ حافظ. ایسے ہی امپورٹنٹ انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں.